قرآن کریم میں 114 سورے. اللہ نے قرآن کریم کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا, 114 سورے رکھے ہیں. اب یہ 114 سورے, ان میں 36واں سورہ جو ہے وہ ہے سورہ یاسین. قرآن کریم میں رسول خدا کے مختلف نام آئے ہیں. وما محمد اللہ رسول قد خلت, تو اللہ نے رسول خدا کا جو ایک نام بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں نام آیا ہے. اس کے علاوہ جو نام آئے ہیں رسول خدا کے, وہ ایک احمد کے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے حواریوں کو بتایا, یأتی من بعد اسمہ احمد, کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا کا جو قرآن میں ذکر کیا ان میں سے ایک نام ہے احمد. اور ایک مقام پہ جو ہے وہ رسول خدا کو جب وہ بلایا ہے تو کہا ہے عبداللہ, لما قام عبداللہ یدعوہ کادوا یکونوا علیہ لبدات. یعنی تو بہرحال یہ سورہ جن میں یہ آیت ہے. تو اللہ نے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا لوگوں کے درمیان میں اور ان کو دعوت دی, تو بہرحال یہ اس طرح سے قرآن کریم میں اللہ نے پھر کہا. اور ایک اور مقام پہ کہا طٰہٰ, سورہ طٰہٰ کے ابتدا میں, طٰہٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, آپ کے لیے ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اور جیسے اس سورہ کے اندر جو ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ یاسین, اللہ نے کہا یہ یاسین بھی رسول خدا ہیں. کیا دلیل ہے کہ یہ یاسین سے مراد رسول خدا ہیں؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم, یاسین قرآن حکیم کی قسم, انک لمن المرسلین, بے شک کہ آپ مرسلین میں سے ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. تو یہ یہاں خود آیت بتا رہی ہے کہ یہاں آپ کاف خطاب ہے, انکا آپ, یعنی تو نہیں میں کہہ رہا, کیونکہ اللہ رسول خدا کو بہت زیادہ محبت سے پکارتا ہے. تو یہاں ایک کو اللہ مخاطب ہے کہ آپ مرسلین میں سے. جب بھی اللہ کاف خطاب کسی سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ انا اعطیناکا, ہم نے آپ کو عطا کیا, تو یہ آپ سے مراد ہیں وہ رسول خدا ہیں, کیونکہ رسول خدا پہ قرآن کریم نازل ہوا. تو کاف خطاب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بیان کرتا ہے اور خود خطاب کر رہا ہوتا ہے, ما انزلنا علیکل قرآن, بے شک ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تو یہاں پہ ایک سے مراد ایک آپ جو ہیں وہ رسول خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے رسول خدا سے خطاب کیا. تو یہاں پہ سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین, بے شک کہ آپ مرسلین میں سے ہیں, اللہ صراط مستقیم, صراط مستقیم پہ. تو یہاں یاسین اس کا مطلب ہے رسول خدا مراد ہیں. تو بہرحال قرآن کریم نے اور بھی تذکرہ کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کا. تو میں یہاں پہ جلدی سے کوشش کروں گا کہ بسم اللہ کی آج تفسیر کو پیش کر دیں تاکہ پھر ہم جاری رکھ سکیں اس موضوع کو. اور سورہ جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن کریم کے اندر القاب سے پکارا ہے, یہ مختلف ناموں سے پکارا ہے. جیسے سورہ بہت سے سوروں کے اندر ہے, لیکن جیسے سورہ آل عمران میں, سورہ مائدہ وغیرہ کے اندر یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. تو یہ حالتیں ہیں, یہ نام نہیں ہے. نبی یعنی جس پہ پیغام آئے اللہ کی طرف سے, رسول جس کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا جائے, یا ایھا المزمل جو کالے لباس میں اپنے آپ کو جو چادر اوڑھے ہوئے ہو, یا ایھا المدثر جو چادر اوڑھے ہوئے ہوں. تو یہ مختلف حالتوں میں اللہ نے پکارا ہے رسول خدا کو. لیکن بہرحال جلدی سے ہم نزول قرآن سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں پیش کروں تو یاسین جو ہے سورہ یاسین, یہ قرآن کے سورہ کا نام ہے. حروف مقطعات میں 28 الظاہر 27 یا 28 سوروں کے اندر قرآن کریم میں حروف مقطعات سے شروع ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ہے سورہ یاسین. تو 28 مقام بہت سے سوروں کو اللہ نے حروف مقطعات سے شروع کیا. انہی میں سے حروف مقطعات میں سے سورہ یاسین بھی شروع ہوئی ہے, اسی لیے اس کا نام ہے سورہ یاسین. اس سے پہلے کہ اس کی فضیلت کو پیش کروں, میں صرف یہ پیش کروں گا کہ سورہ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے یا اور سین دو حرف آئے ہیں جو حروف تہجی ہیں. عربی میں 27 حروف تہجی ہیں الف سے لے کے یہ تک. ان میں سے 2 حروف تہجی کو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا, یا یہ یعنی اور سین. تو یہ جو ہے نام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہاں پہ اس سے مراد کیا, حروف مقطعات کیوں نازل ہوئے قرآن کریم میں؟
یہ جو حروف مقطعات آئے ہیں، مقطعات یعنی بروکن لیٹرز، یعنی جو لفظ نہیں ہے، الف لام میم کو علم نہیں پڑھیں گے، الف لام میم، یہ حروف مقطع حروف ہیں. مقطعات یعنی قطع شدہ یا الگ الگ حروف ہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے. جیسے ہا میم عین سین قاف جو ہے یہ ہم اس کو کچھ نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا میم، کیونکہ ہے کو عربی میں ہا جس طرح سے کہا جاتا ہے، میم عین سین قاف، اس کو اسی طرح سے پڑھا جائے گا، حروف پڑھا جائے گا، حروف مقطع. تو یہ قرآن کریم میں جو حروف آئے ہیں ان کو جیسے الف لام میم دہرایا گیا ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں ہے، ایسے اور ہیں جیسے ہا میم دہرایا گیا ہے. تو یہ جو آئے ہیں سارے دہرا کے اگر نکالے جائیں تو یہ الف لام میم ہا میم، الف لام را طا ہا، عین میم ہا میم عین سین قاف، یا سین کاف ہا یا عین صاد، قاف، سورہ قاف کا نام ہی سورہ قاف اسی لیے ہے کہ اس کے شروع میں قاف ہے، اور نون والقلم وما یسرون، سورہ قلم کو شروع کیا نون سے. تو یہ قرآن کریم کے اندر حروف مقطعات آئے ہیں. ان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے اس میں نظریات ہیں، لیکن جو بس ایک نظریے سے پیش کروں گا، اور وہ یہی جو دل کو لگتا ہے، اور جو بہت سے مفسرین نے، مرحوم علامہ شیخ حسین بخش جھاڑا صاحب نے بھی اپنی تفسیر انوار النجف میں اسی نظریے کو اپنایا ہے، اور مرحوم شہید سید عبدالحسین، مرحوم آیت اللہ سید عبدالحسین تصغب شیرازی نے بھی اسی نظریے کو اپنایا ہے قلب قرآن میں، اور بہت سے مختلف علماء نے اسی نظریے کو اپنایا. لیکن بہت سے نظریات ہیں کہ حروف مقطعات کیا ہیں. تو حروف مقطعات جو ہیں یہ متکلم یعنی اللہ کلام کرنے والا، یہ کلام اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اللہ جو ہے وہ اس کا متکلم ہے، اس کا کلام کرنے والا خود خالق ہے. اور اس کے جو سامع ہیں، جو اس کے سننے والے ہیں، یا جن پہ قرآن نازل ہوا، جو اس کے شنوندہ گوش کنندہ یا اس کے سننے والے، وہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان پہ نازل ہوا. تو یہ ایک راز ہے، سیکرٹ ہے، قرآن نازل کرنے والے اور قرآن جس پہ نازل کیا جا رہا ہے اس کے درمیان میں ایک سیکرٹ، یہ حروف مقطعات جو ہے ایک راز ہیں. جیسے بعض اوقات جو ہے وہ کچھ کوڈ ورڈ جیسے لکھ دیتا ہے کوئی ایک افسر اپنے ماتحت کے لیے، اور کسی پیغام بردار سے کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا پیغام لے جا کے میرے فلاں ماتحت کو دے دو. تو جب وہ دیتا ہے تو وہ ایسے کچھ کوڈ ورڈ لکھ دیتا ہے کہ صرف اور صرف وہ افسر سمجھ سکتا ہے جس نے لکھا ہے، یا وہ جس کے لیے اس نے پیغام دیا. تو یہ کوڈ ورڈ ہیں اللہ کے اور رسول خدا کے درمیان میں، کہ اللہ نے ان پہ قرآن کریم کو نازل کیا، اور یہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ سب کو معلوم ہو. جب اہل بیت علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ بھئی یہ کیا آپ جانتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اگر ہم نہیں جانتے تو اور کون جانتا ہے، کیونکہ ہم قرآن کے وارث ہیں، ہم رسول خدا کے بھی وارث ہیں اور ہم ان کے قرآن کے بھی وارث ہیں. تو اگر قرآن کا وارث ہی قرآن کو نہ جانتا ہو تو وہ دوسروں کو کیا تفسیر سکھائے گا. اور جب متوکل نے سوال کیا کہ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز موجود ہے، تو کربلا کا تذکرہ کہاں موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو سورہ مریم کی ابتدا میں ہیں کاف ہا یا عین صاد، یہ کاف سے مراد کربلا ہے. تو بہرحال اس کی ایک تفصیل ہے کہ یہاں پہ کہا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کوڈ ورڈ میں کاف ہا کہ یا عین صاد، اور سواد صبر سے متعلق ہے کہ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کی شہادت یزید کے ہاتھوں پہ ہوگی، اور جو ہے اور وہ صبر کریں گے. تو یہ اللہ نے پورا پیغام دیا اپنے حبیب کو کاف ہا یا عین صاد کی شکل میں. تو بہرحال یہ حروف مقطعات مختلف قرآن کے سوروں کی ابتدا میں آئے ہیں، اور اگر ان میں سے تکراری جو ہیں وہ حروف نکال دیے جائیں تو ہمارے علماء نے ایک جملہ بنایا ہے انہی حروف مقطعات سے، اور وہ بڑا مشہور و معروف جملہ ہے کہ صراط علی حق نمسکہ. یہ بعض نے نمسکہ پڑھا لیکن نمسکہ یعنی یا نمسکہ فقد استمسک بالعروۃ استمسک، یعنی علی کا راستہ جو ہے وہ حق ہے اور ہم اس سے متمسک ہیں. تو اس لیے نمسکہ، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ متمسک ہیں اس لیے نمسکہ، کہ علی ہی کا راستہ حق ہے. صراط علی حق نمسکہ یا نمسکہ.
تو یہ حروف مقطعات، ان میں سے ایک ہے سورہ یاسین کے شروع کے اندر یہ حروف آئے ہیں، اسی لیے سورہ کا نام سورہ یاسین، جیسے سورہ قاف رکھا گیا جس میں سورہ قاف کے شروع میں قاف آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف، تو وہاں سے سورہ شروع ہی سورہ قاف جو ہے وہ سورہ قاف جو ہے شروع ہی حرف قاف سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ یاسین ان دو حرفوں سے شروع ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کی بعد میں تفسیر پیش کریں گے، آج اگر وقت رہا ہمارے پاس تو آج ہی جلدی جلدی پیش کر دیں گے۔ اور ابھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو پیش کرتے ہیں۔ تمام سورہ قرآن کے 114 سورے ہیں، تمام کے تمام سورے سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں 114 سورے ہیں اور 114 ہی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت ہے، پوری مستقل آیت ہے اور قرآن کا جز ہے، قرآن کے ہر سورے کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ تو قرآن میں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ نے سورہ توبہ کو شروع کیا ہے براءۃ من اللہ سے، اللہ کی طرف سے اعلان برات ہو رہا ہے، تو برات جو ہے وہ رحمان الرحیم کے ساتھ سازگار نہیں تھی، اس لیے اللہ نے وہاں پہ کہا کہ سورہ توبہ کا جز نہیں ہے یا اس کی ابتدا میں نہیں۔ لیکن پھر بھی 114 دفعہ کیسے ہے قرآن کریم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ تو یہ ہر قرآن کے سورہ کی پہلی آیت ہے اور جز ہے قرآن کے، اور سورہ فاتحہ کا اور ہر آیت کا جز ہے۔ اور سورہ نمل میں 27ویں سورے میں یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا میں اور ایک جو ہے بیچ میں آئی ہے جہاں پہ ہدہد جو ہے وہ خط لے کے جاتا ہے حضرت سلیمان کا ملکہ سبا کے لیے، تو اور اس کو پڑھتا تو کہتا ہے انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط جو ہے وہ سلیمان سے ہے اور یہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو یہ جو ہے قرآن کے اندر سورہ یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو خلاصہ کر کے کہیں تو کہتے ہیں بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے بسملہ، جیسے اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے تکبیر، جیسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کو کہا جاتا ہے ہیکلہ، اور جیسے لا الہ الا اللہ کو کہا جاتا ہے حوحلہ، یعنی مختلف جو ہمارے قرآن کریم کے اندر کلمات آئے ہیں یا ذکر آئے ہیں، اذکار آئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک نام ہے ان اذکار۔ تو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے بسملہ، بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب یہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ 114 دفعہ بسم اللہ آئی ہے، اور یہ اس کے بے انتہا تاکید ہے، اس کے بے انتہا فضائل ہے۔ اپنے ہر کام سے پہلے ابتدا جو ہے وہ آپ بسم اللہ سے کریں۔ کل امر ذی بال لم یبتدا بسم اللہ فہو ابتر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جو اس کی کوئی اہمیت ہو آپ کے نزدیک، ذی بال یعنی وہ کوئی نہ کوئی قدر رکھتا ہو آپ کے نزدیک، لم یبتدا بسم اللہ، اور اس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے، فہو ابتر، تو وہ دم بریدہ ہوتا ہے، وہ ابتر ہوتا ہے، اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو اس لیے ہر کام کا اگر آپ اس میں برکت چاہتے ہیں تو اس کو بسم اللہ سے شروع کریں۔ کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ پڑھ کے، گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ پڑھ کے، قرآن کو شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کے، اسی طرح سے درس پڑھنے لگیں تو بسم اللہ، اور رات کو سونے لگے تو بسم اللہ، دن کو شروع کریں تو بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے ہر چیز کو شروع کیا جائے۔ اور اللہ کے نام سے جب شروع کریں گے تو اتنی عادت بنا لیں اللہ کا نام لینے کی کہ انسان کی عادت ثانیہ ہو جائے، ہر کام جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہو، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھنے لگیں اٹھنے لگیں تو یہ اللہ کا نام ہے کہ جس کو جو ہے وہ دہرانا بہت ضروری ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اور شیطان شریک نہیں ہوتا جب اللہ کا نام لے لیا جائے کھانے میں، حتیٰ یہاں تک کہ جب انسان آرام کرنے لگے، سونے لگے، اپنے کسی بھی کام سے پہلے، ہر جائز کام سے پہلے انسان جو ہے وہ عادت بنائے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بہرحال اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور یہ 5 حروف پہ، کیونکہ عربی میں حرف جو ہے وہ ہے، اس کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ناؤن جسے کہا جاتا ہے، اس کو اردو میں بھی اسم کہتے ہیں، فعل یعنی ایکشن، اور حرف یعنی جو ایڈوربز ہوتے ہیں ہمارے، تو کنیکٹنگ وربز، تو بہرحال فعل رب جیسے کہا جاتا ہے فارسی میں۔ تو یہ جو ہیں وہ ایڈوربز، انہیں حرف بہت سے آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عربی میں، یہ تینوں مل کے بنتے ہیں کلمہ۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اب 5 کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، کلمے کی 2 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم
یہ جو 5 حروف ہیں میں جلدی گنوا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، با یہ حرف ہے، پھر 4 اسم ہے. اسم ہے، اللہ اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الرحیم اسم ہے. اسم یعنی ناؤن، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن کہا جاتا ہے. اس کے اندر پھر بہت سے اقسام ہے جس میں پروناؤنس بھی آ جاتے ہیں، جیسے آئی، وی، یو، جیسے میں، ہم، تم، آپ. یہ سب جو ہیں یہ بھی اسماء کی اقسام میں سے. تو بہرحال فعل یعنی جو کسی بھی شے کے کرنے یا ہونے پہ دلالت کرتا ہے، اور حرف جو ہے وہ جو فعل اور 2 فعلوں کے ساتھ استعمال ہو، یا فعل اور حرف کے ساتھ استعمال ہو، یا 2 اسماء کے ساتھ استعمال ہو، اسے جو ہے وہ حرف کہا جاتا ہے، جو اپنے معنی خود نہیں رکھتا بلکہ کسی فعل اور اسم کے ساتھ آنے کے بعد اپنے معنی کو بیان کرتا ہے. تو اسے حرف کہا جاتا ہے. حرف جو ہے وہ استقلال نہیں رکھتا بلکہ وہ غیر مستقل ہے. اسم جو ہے وہ مستقل ہے. تو حرف جو ہے وہ اسم یا فعل کے ساتھ آ کے بتاتا ہے کہ میرے معنی کیا ہے. یہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ 5 حروف پہ مشتمل ہے. 5 حروف، اور پہلا ہے با، بائے بسم اللہ. میں زیادہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں 5 سے 10 منٹ کے اندر کوشش کروں گا مکمل کر دوں. تو یہ جو حروف ہیں، حروف بسم اللہ جو ہیں، وہ پہلا حرف ہے با، بائے بسم اللہ. با کے جو ہیں وہ لغت والوں نے 9 معانی لکھے ہیں. اول جو ہے وہ جو بے کے حروف آئے ہیں، بے کے جو معنی میں سے ایک آیا ہے للالصاق بزید داؤن. الصاق یعنی حقیقی معنی میں، یا جو ہے اس کو مجازی معنی میں، دونوں طرح سے استعمال کیا گیا ہے. الصاق یعنی جڑا ہوا ہے، اس سے متصل ہے یا اس سے ہے. الصاق آتا ہے جیسے بزید داؤن، زید کو بیماری لگی ہوئی ہے. زید کو یعنی بیماری کو جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس میں یعنی اس کو ہے بیماری. تو یہ الصاق کے معنی میں آتا ہے. استعانہ کے معنی میں آتا ہے. کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا. استعانہ یعنی مدد کے معنی میں. للمصاحبہ یعنی صحبت، یعنی زید بعشیرتہ، زید جو ہے وہ اپنے قبیلے کی یا اپنے عشیرہ کی یا اپنے گھر والوں یا اپنے خاندان یا اپنے قبیلے والوں کی صحبت میں بیٹھا ہے. زید بعشیرتہ، تو یہ صحبت مصاحبت کے معنی میں بھی آتا ہے. اور جو ہے من کے معنی میں بھی آتا ہے. عین یشرب بہا عباد اللہ، قرآن میں ہے سورہ نام میں، عین یشرب بہا عباد اللہ. عین کہتے ہیں چشمے کو. چشمے کا یعنی کئی معنی میں آتا ہے. آنکھ کو بھی عین کہا جاتا ہے، چشمے کو. یہاں عین یشرب بہا عباد اللہ، وہ چشمہ جس سے لوگ پانی پیئیں گے. تو یہاں با جو ہے بہا، بے من کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور بے معنی ان بھی آتا ہے قرآن میں. فاسأل بہ خبیرہ، یعنی سوال کرو جو خبر رکھنے والے ہیں. بے یعنی یہاں ان خبیر، جو بھی خبر رکھنے والے ہیں باخبر لوگوں سے سوال کرو. بے خبر لوگوں سے، نہ جاہل سے، نہ بلد لوگوں سے سوال نہ کرو بلکہ جو جانتے ہیں ان سے سوال کرو، جو خبر رکھتے ہیں اہل خبرہ سے سوال کرو. تو اور جو آیا ہے یہ للمقابلہ، جو بے جو ہے وہ ایک مقابلہ کے معنی میں بھی آتا ہے. یعنی بعت ھذا بھذا، میں نے اس چیز کو اس کے بدلے میں بیچ دیا. مقابلہ یعنی کہ بدلے میں، بدلے کے معاملے میں، یا اس شے کو اس کے مقابلے میں نے بیچ دیا. ایک اور معنی للتعدیہ کہتے ہیں تعدی اگر بنانا. ذهبت بزید، میں زید کے ساتھ گیا. جیسے ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو ہوتا ہے، تو یہاں ٹرانزیٹیو کے معنی میں آتا ہے. جیسے کسی بھی شے جو لازم ہے اس کو متعدی بنانا کے لازم معنی میں بھی آتا ہے با. اب یہ لازم سے متعدی، جیسے کوئی چیزیں خود بخود اپنے معنی دیتی ہیں، یعنی اور کچھ متعدی یعنی کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں. تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑی، میں اس کو چاہ نہیں رہا، جلدی گزرنا چاہ رہا تھا اس سے. کہ جیسے میں اپنے گھر سے گیا، میں اپنے گھر سے چلا گیا، اور ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ میں اپنے گھر سے اپنے بچوں کو بھی لے گیا. جانا جو ہے وہ لازم،
فعل لازم ہے، اور متعدی بنانے کے لیے میں نے کہا کہ لے گیا جو ہے وہ فعل متعدی ہے، کہ جب انسان جو ہے وہ ایک یعنی اس کے معانی میں تعدی پایا جاتا ہو، ٹرانزٹیو معنی میں آیا ہو. اور ایک معنی ہے للسببیہ، یعنی کہ سبب بیان کیا جب کسی شے کے کرنے کا سبب بیان کرنے کے لیے بھی با آتا ہے. جیسے ضربتہ بسوء ادبہ، کہ میں نے اسے اس لیے مارا تاکہ یعنی اس کو اس لیے مارا کیونکہ وہ بے ادبی کر رہا تھا یا بد اخلاقی کر رہا تھا. اور ایک معنی للظرفیہ کے لیے بھی آتا ہے، جلست بالمسجد، میں مسجد میں بیٹھا تھا، ظرف بیان کرنا، کس جگہ کو بیان کرنا، تو اس کے لیے اس میں معنی میں بھی بے آتا ہے. اور بعض اوقات زیادہ یعنی بعض اوقات جو ہے یہ اضافی ہوتا ہے. اور جیسے قرآن کریم کے اندر کفا باللہ شہیدہ، اللہ ہی گواہ کے طور پہ کافی ہے. تو یہ بہرحال، یا جیسے قرآن میں ایک اور آیت آئی ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو یہاں پہ بے ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، تو یہاں پہ با جو ہے وہ اضافی ہے یعنی زیادہ ہے. اور آخری جو ہے وہ للتفدیہ، قربانی کے معنی میں بھی آتا ہے. فدا، جیسے بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، جیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں بے ابی انت و امی اے ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں.